بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، خلیفہ معتضد باللہ ایک مرتبہ اپنے زیر تعمیر محل کا معائنہ کرنے کے لیے گیا۔ اس نے مختلف زوایوں سے محل کو دیکھا۔ کاریگر اپنے اپنے کام میں مشغول تھے۔ معمار اور مزدور تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ اس نے ایک کالے رنگ کے حبشی کو دیکھا جو دوسرے مزدوروں کے ساتھ سر پر ٹوکری اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسرے مزدور ایک ایک سیڑھی چڑھتے تھے مگر وہ دو دو کر کے چڑھتا۔ علاوہ از دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں اس کے سر پر رکھی ٹوکری خاصی بڑی اور بھاری تھی۔ اس کی غیر معمولی حرکات کے پیش نظر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس حبشی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ معتضد باللہ نے حبشی سے پوچھا کہ تم دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ مٹی اٹھا رہے ہو اور سیڑھیاں بھی ایک ایک کی بجائے دو دو چڑھ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، حبشی سے کوئی جواب بن نہ پایا اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی باتوں سے مجھے جھوٹ اور فریب کی بو آ رہی ہے۔ یہ شخص یا تو چور ہے اور دین کے وقت کام کر کے اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، یا کسی جگہ سے خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور غیر متوقع طور پر اس کے پاس درہم و دینار آ گئے ہیں۔ اس نے دوبارہ اس حبشی کو بلایا اور اس کو زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ سچ سچ بتانا، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ میرے سوالات کا صحیح جواب دو ورنہ ابھی تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تو سامعین محترم، پہلے تو حبشی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور کسی جرم کو ماننے سے انکار کرتا رہا، مگر جب اس پر مزید سختی کی گئی تو کہنے لگا، امیر المؤمنین اگر میری جان بخشنے کا وعدہ کرے تو میں سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ کہنے لگا، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت نہ کی ہو جس سے تم پر حد لاگو ہوتی ہو تو تمہیں امان ہے۔ اس نے سمجھا کہ مجھے امان مل گئی ہے۔ کہنے لگا، میں فلاں محلے میں بار برادری کا کام کرتا تھا۔ اجرت پر کبھی کام مل گیا، کبھی سارا دن فارغ۔ ایک مرتبہ خاصا عرصہ مجھے کوئی کام نہ ملا، میں ایک مدت تک فارغ رہا۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تھیلی پکڑے ہوئے گزر رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے لیے اجنبی تھا، لہٰذا اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک ویران جگہ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے چھپٹ کر اس کی تھیلی چھین لی اور اس کو کھول کر دیکھا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تو میں نے اسے نیچے گرا کر اس کا گلہ دبا لیا۔ اس نے چیخنا چاہا تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تڑپتا رہا مگر میں نے اس کو اس وقت چھوڑا جب اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو کاندھے پر اٹھایا، رات ہو چکی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر آیا اور لاش کو تنور میں ڈال کر اسے آگ لگا دی، جو وہ جل کر سیاہ ہو گئی۔ میں نے تنور میں مٹی ڈال دی۔ میرے پاس دینار تھے جو مجھے تقویت دے رہے تھے۔ میں نے اگلے دن اس کی ہڈیاں نکالی اور انہیں دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ سامعین محترم، خلیفہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے گھر سے دیناروں کی تھیلی لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی تھیلی لے کر آ گیا۔ اسے دیکھا گیا تو اس کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ شہر میں اس کے نام کی منادی کرائی گئی۔ اس کی بیوہ نے اعلان سنا تو بھاگتی ہوئی آئی کہ یہ منادی میرے خاوند کے نام کی ہے جو کئی ہفتوں سے غائب ہے۔ ہم نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ نہیں مل سکا۔ وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو 1000 دینار لے کر گھر سے نکلا تھا۔ میرے خاوند کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ خلیفہ نے وہ دینار اس عورت کو دینے اور اس حبشی کی گردن مارنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کی لاش کو تنور میں ڈال دیا جائے اور اس کی ہڈیوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا جائے۔ سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اسی طرح کی ایک اور دلچسپ معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔